لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام عنا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ قابل احترام ذمہ داران تربیت گاہ اور انتہائی قابل احترام شرکائے تربیت گاہ، بہت اچھا یہ سلسلہ ہے تحقیقی تربیت گاہ کا، اور یہ فکر مندی کہ ایک اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہیں، اس کے سب سے زیادہ حقدار جمعیت طلبہ عربیہ اور دینی مدارس کے طلبہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا قیام یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کر دے اس کا بھی بھلا اور جو نہ کرے اس کا بھی بھلا، بلکہ ایک اسلامی ریاست کا قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، اور اسی لحاظ سے مجھے آپ کے سامنے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو تصور ہے ریاست کا، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ موضوع کا تقاضا پورا کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم ایک مرتبہ اپنے ذہنوں میں کچھ حقیقتیں تازہ کر لیں۔ پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ دین اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مکمل دین ہے، کامل، اکمل، اعلیٰ، ارفع، اور قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ دین مکمل دین ہے۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ اس مکمل دین میں ہمیں بھی مکمل داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان لانے والو اللہ کے دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ گویا کہ یہ کاملیت، یہ مکمل داخل ہونا، یہ پوری زندگی اللہ کے دین کے تابع کر دینا، یہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر دین کو نافذ کرنا، یہ اسلام کے دین کامل ہونے کا ایک فطری تقاضا ہے۔ اور لیکن عام طور پر ہمارے ہاں اس مکمل دین کو اس طرح مکمل نافذ کرنے کی بات بہت کم ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ علم دین کو جانتا ہے، تعلیم دین کو جانتا ہے، تبلیغ دین کو جانتا ہے، لیکن اقامت دین کو نہیں جانتا۔ اقامت دین اہم ترین قرآنی حکم ہے، ان اقیموا الدین، تاکہ دین کو قائم کریں۔ پیغمبروں کے آنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اس کے بعد یہ بات کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے اندر صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر کے اندر اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پہ، ایک دین ریاست کے طور پہ، دین اور سیاست کی ہم آہنگی کے طور پہ، اور اسلام کے تصور دعوت و جہاد کو اس کی کاملیت کے ساتھ بیان کرنے کے لحاظ سے مولانا مودودی اس دور کے اندر سب سے اہم شخصیت ہیں دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی اسلامی تحریکیں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے کام کر رہی ہیں، تو ان کا بنیادی لٹریچر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ کے علم میں رہے کہ دنیا کی 40 زبانوں کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر کا ترجمہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے مزید بھی۔ یہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ دنیا کی تقریباً ہر ملک کی ہر اہم یونیورسٹی میں مولانا مودودی پر پی ایچ ڈی اور ایم فل کی بے شماری ڈگریاں لوگوں نے لی ہیں اور کام کیا جا رہا ہے۔ مولانا نے اسلامی ریاست کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا، سارا لٹریچر ان کا اسی رخ کے اوپر ہے۔
لیکن خاص طور پر تفہیم القرآن، آپ پورا تفہیم القرآن قرآن پاک پڑھ جائیں، آپ کو ذہن ایک یہ بنے گا کہ یہ قرآن پاک دنیا کے اندر دین کے غلبے کے لیے آیا ہے، اور ایک اسلامی ریاست کا تصور آپ کو۔ پھر اسی طرح اسلامی ریاست کے نام سے ان کی ایک مستقل کتاب ہے، اور وہ ایک تفصیلی کتاب ہے جس میں اسلامی ریاست ہے، اس کے خط و خال، وہ ساری چیزیں۔ پھر خلافت و ملوکیت اہم ترین کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ خلافت کی بنیادیں کیا تھی، اور خلافت ملوکیت یا بادشاہت کے اندر کب اور کیسے اور کیوں تبدیل ہوئی، اور ملوکیت کے نقصانات کیا ہیں اور خلافت کے فوائد دنیا کو کیا ہیں، اس کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ ذرا میں اس سے پہلے کہ بڑھتا جاؤں، یہ ایک لمبے موضوع کو مجھے تھوڑے وقت کے اندر سمیٹنا ہے، اس لیے یہ صرف اشارہ۔ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ان کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے قرآن کی 4 بنیادی الہ ہے، رب ہے، عبادت ہے، دین ہے، اس کے بارے میں بیان کیا۔ اور یہ جو الہ کا تصور ہے، رب کا تصور ہے کہ وہ دنیا کو بنا کے الگ تھلگ ہو کے وہ چلا نہیں گیا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ حاکم ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین و آسمان پہ اپنا اقتدار قائم کیا ہوا ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کا حکم مان رہی ہے، تو یہ کائنات اس کے حکم کو ماننے کی وجہ سے ٹھیک اور درست چل رہی ہے، اور کوئی 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا اور 1 انچ کے اربویں حصے کا بھی فرق نہیں ہوا آج تک، اور نہیں ہو رہا۔ تو یہ اللہ کی حاکمیت کاملہ ہے، اور یہی بندوں کے اوپر ہوگا تو بندوں کی اپنی زندگی بھی ٹھیک چلے گی۔ پھر مولانا نے جو اس میں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش ان کی کتاب ہے، اور اس کا حصہ سوم خاص طور پر اسلامی ریاست اور اس کے بارے میں ہے۔ پھر جماعت اسلامی کا جو دستور ہے، جس میں نصب العینی حکومت الہیہ کا قیام قرار دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح جماعت اسلامی تحریک اسلامی کا آئندہ لاہ عمل، یہ ایک کتاب ہے کہ جو کتاب مولانا یہ 1957 میں ماچھی گوٹ ایک علاقہ ہے رحیم یار خان کے قریب، وہاں پہ جماعت اسلامی کا اجتماع ارکان ہوا تھا جو بڑا تاریخی تھا، اور اس میں یہی سوال پیش نظر تھا کہ کیا جماعت اسلامی کے مقاصد کے اندر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا اور انتخابات میں حصہ لینا شامل ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے پھر یہ سارا ہوا، اور جو قرارداد پاس ہوئی وہ 920 ارکان ایک طرف تھے اور 15 ارکان نے اس کی مخالفت کی تھی۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی اہم دستاویز ہے۔ پھر اسی طرح دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات، یہ 3 تقاریر ہیں اور بہت اہم ہیں، اور یہی موضوع، یعنی جیسے میں نے کہا ویسے تو سارا ہی لٹریچر اسی موضوع پہ ہے، اور اس میں مولانا مودودی، مولانا امین احسن اصلاحی اور میاں طفیل محمد صاحب، ان کی 3 تقاریر ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، ایک تقریر ہے۔ مولانا مودودی کی نشری تقاریر ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کی زندگی کے اندر مولانا نے ریڈیو پاکستان سے اسلام کے سارے نظام، سیاسی، معاشی، اخلاقی، ان پر تقاریر کی تھی، اور وہ تقاریر جو ہیں وہ اسلامی نظریہ حیات کے نام سے بھی، اور ان میں سے بعض نشری تقاریر کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ تو تھوڑا سا تعارف تھا، اسی طرح اور کئی ہے، لیکن میں آگے چلتا ہوں۔ پہلے یہ ہے کہ ریاست کیا ہے۔ ایک ریاست میں اور حکومت میں فرق ہوتا ہے۔ یہ حکومت عمران خان کی ہے، اور اس کے خلاف عدم اعتماد پیش ہو چکا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے اور اگلی حکومت کس کی ہو۔ تو حکومت آنی جانی ہے، ریاست مستقل ہے۔ اس لیے یہ پہلا ایک فرق ذہن کے اندر رکھیں، حکومت الگ ہے، ریاست الگ ہے۔ ہم جب بات کر رہے ہیں تو ریاست کی کر رہے ہیں۔
ریاست کے اندر جو اجزاء ہیں، یعنی کن چیزوں سے ریاست بنتی ہے، پہلا تو یہ ہے کہ ریاست کا جو مفہوم ہے، معاشرے کی تنظیم کا نام ریاست ہے، یعنی اور ایک سماجی معاہدے کے تحت ایک معاشرہ مل کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اس طرح رہنا ہے، اسے انگریزی میں سوشل کنٹریکٹ کہتے ہیں، تو اس کے تحت وہ خود طے کرتے ہیں، تو یہ ایک ہوتی ہے۔ پھر ریاست کے اندر جو چیزیں پائی جانی چاہیے ان میں ایک ہے علاقہ۔ یہ تصوراتی ریاست نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی بس ایک میری بھی ریاست ہے جی، تو وہ ریاست جو ہے وہ ہوگی کہ جس کا اپنا علاقہ ہوگا۔ پھر دوسری چیز وہ کہ اس کے ساتھ آبادی ہوگی، کہ ریاست میں آبادی بھی ہے، صرف رقبہ ہی نہیں ہے کہ جی بس ایک میلوں پھیلا ہوا رقبہ ہے، بندہ ایک بھی نہیں رہ رہا، تو یہ آبادی۔ تیسری بات پھر اس کے بعد ہے خود مختاری، آزادی اور خود مختاری، ریاست کو اپنے فیصلے خود کرنے کا حق ہو، تو وہ ریاست جو ہے۔ چوتھی چیز پھر ہے اس میں حکومت، یعنی ریاست جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی ایک بھیڑ ہو اور جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس اس کے اصول پہ چلے، اس کے اصول پہ تو جنگل بھی نہیں چلتا، کوئی ریاست نہیں چل سکتی۔ اور پانچویں چیز پھر اس کے بعد ہے جس کو ہم آئین بھی کہیں گے، قانون بھی کہیں گے، اور جبر ایک لفظ انہوں نے جو ماہرین ہے اس نے جبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حکم چل رہا ہو، یعنی آئین نہیں ہے لیکن ایک بادشاہ کا حکم چل رہا ہے، تو وہ ایک ریاست ہے۔ یہ کم از کم اجزاء ہیں۔ پھر ریاست کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، 17 قسمیں ہیں ریاست کی۔ اب یہ 17 قسموں کو تو ابھی چونکہ میں نے تو مولانا مودودی کا تصور ریاست بیان کرنا ہے، اس لیے میں صرف اس کو موضوع کو آگے لے کے چل رہا ہوں، لیکن 17 قسموں کے اندر بادشاہت ہے۔ دنیا اس سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے دنیا بادشاہتوں کو جانتی تھی۔ بادشاہ ایک علاقے کے مطلق العنان ہوتے تھے اور یا قبائل کے سردار تھے، تو یہ حکومت کی ایک قسم جو ہے وہ بادشاہت ہے۔ پھر بادشاہت کی بھی آگے قسمیں ہیں۔ ایک مطلق بادشاہت ہے کہ جی بادشاہ ایک ہے اور اس کا قانون چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آئینی بادشاہت ہے، جیسے برطانیہ میں ہے، جیسے ملائیشیا میں ہے، وہ آئینی بادشاہت ہے۔ پھر اسی طرح ایک نیم آئینی بادشاہت ہے، جیسے سعودی عرب ہے، کہ کچھ نہ کچھ تو موجود ہے قانون شریعت کا، لیکن پھر بھی بادشاہ کی مرضی چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے بادشاہت۔ پھر جمہوریت ہے، تو جمہوریت بھی جس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دا پیپل، لوگوں کے لیے حکومت، لوگوں کے ذریعے حکومت، اور لوگوں کے لیے حکومت، لوگ اس کو چنیں، لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے لیے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اب اس کی آگے تشریح آ جائے گی، لیکن یہ ایک اس کا۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جمہوریت بھی اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے بیان کی جاتی ہے، اس میں کئی قسم کی جمہوریتیں ہیں، لیکن میں اس تفصیل کو چھوڑتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ اب یہ کہ اسلام نے اور مولانا مودودی نے جن چیزوں کو بیان کیا اس میں ایک ہے، اور یہ ریاست کے وجود کے لیے اہم ترین ہے۔ ایک یہ ہے کہ کہیں بھی قرآن پاک نے مسلمانوں کو قوم نہیں کہا، جہاں بھی کہا ہے امت کہا ہے۔ قوم اور امت میں فرق ہے، قومیں عصبیتوں سے بنتی ہیں، امت عقیدے سے بنتی ہے۔ قوم زبانوں، علاقوں، نسلوں سے بنتی ہے، امت ایمان سے بنتی ہے۔ تو ہمیں امت بنایا ہے، ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہ تمہاری امت واحدہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ امت وسط ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، دنیا کی بہترین امت ہو، اور کس لیے ہو؟ یہ وہ ریاست کا مقصد ہے، اخرجت للناس تامرون بالمعروف، دنیا میں نیکی کا حکم چلے، اس لیے ہو تم ایک امت۔
وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، اس لیے تم ایک امت ہو۔ تو یہ ایک امت جو ہے وہ پھر بعد میں ایک ریاست کے اندر ڈھلتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو اسلام کی شان ہے، اور یہ بھی مولانا کے لٹے، کہ یہ دین اجتماعیت ہے، یہ اجتماعیت کا دین ہے، انفرادی نماز نہیں ہے۔ نماز مسجد میں ہے، جمعہ گھر میں نہیں ہے، جمعہ مسجد کے اندر ہے، عیدین مسجد کے اندر ہیں، روزہ پوری دنیا کے اندر ایک آدھ دن کے فرق کے ساتھ ایک مہینہ آتا ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر، یہ اجتماعیت ہے۔ حج ایک جگہ پہ ہوتا ہے اور لاکھوں افراد اس جگہ پہ آ جاتے ہیں، یہ اجتماعیت ہے۔ پھر اسی طرح سے جتنی اور آپ دیکھیں گے اسلام کی عبادات ساری، یہ بھی ایک ریاست کی بنیاد ہے کہ اس میں اجتماعی شان ہے۔ وہ آپ یعنی نماز گھر میں نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح باقی چیزیں ہیں۔ تو یہ اجتماعی شان ہی ایک اسلامی ریاست ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کی توجہ کے لیے، یہ دنیا کے اندر اسلام انسان کی برابری کی بنیاد پر بھی ریاستیں آئی ہیں، جیسے سوشلسٹ ریاستیں اور دیگر۔ یہ جو انسان کی حقیقی برابری ہے، یعنی جو اس کی سماجی برابری ہے، جو اس کی معاشرتی برابری ہے، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ اور کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے، یہ اسلامی ریاست کی اہم بنیاد ہے، اور یہ اسلام نے اپنے نظام عبادات کا حصہ بنا دیا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ہم ایک امت بنتے ہیں۔ کوئی کسی مسجد میں دنیا میں مقامی لوگوں کی الگ صف نہیں ہے، کوئی پنجابیوں کی، پٹھانوں کی، بلوچوں کی، سندھیوں کی، افریقیوں کی، آپ کوئی نہیں ہے کہ کوئی الگ سے صف ہو، یہ امت ہے، دن میں 5 مرتبہ بنتے ہیں۔ بلکہ یہاں ایک اور شان بھی ہے، غریب پہلے آئے گا اگلی صف میں ہوگا، امیر بعد میں آئے گا پچھلی صف میں ہوگا۔ اگلی صف کے اندر کھڑے ہوئے کسی غریب آدمی کے جہاں پاؤں آ رہے ہوں، عین ممکن ہے کہ پچھلی صف کے اندر کھڑے ہوئے کسی VIP کا سجدے کے اندر وہاں سر آ رہا ہو۔ یہ دن میں 5 مرتبہ اسلام غریبوں کے قدموں میں امیروں کے سر رکھوا ہے۔ روزہ آتا ہے، رمضان آتا ہے تو بھوک برابر تقسیم ہو جاتی ہے۔ حج آتا ہے تو سارے لبادے اتروا لیے جاتے ہیں، کج کلاہوں کے تاج اتر جاتے ہیں، اماموں کے پیچ کھل جاتے ہیں، جبہ و دستار اتر جاتے ہیں، جرنیلوں کی وردیاں اتر جاتی ہیں، اور بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ یہ ہے اسلام کی وہ بنیاد جس پہ۔ اب اس کے بعد ایک اور اگلا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا قیام لازمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس کہیں کوئی چانس لگ گیا، کوئی ضیاء الحق آ گیا، اس نے آ کے کوئی لگا، یہ نہیں ہے، بلکہ قیام لازمی ہے، اس کا چانسز کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی پاکستان اسلام کے لیے بنا، ٹھیک ہے یہ بات، لیکن اسلام کے لیے نہ بھی بنتا تب بھی ہم نے اسلام ہی نافذ کرنا تھا۔ اسی طرح سے یہ بات کہ قائد اعظم کی 102 تقریریں ہیں کہ جو اس بات پہ ہیں کہ پاکستان میں اسلام کو نافذ کیا جائے گا، لیکن قائد اعظم کی ایک تقریر بھی نہ ہوتی تب بھی یہاں اسلام ہی نافذ ہونا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جداہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اس کا کلام نہ بھی ہوتا تب بھی، اس لیے یہ بات کہ اس کا قیام جو ہے وہ لازمی ہے۔ قرآن پاک نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اپنے دین حق کو، کتاب ہدایت اور دین حق کو دے کے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ اس کو غالب کر دے۔ لیظہرہ، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا۔ سارا نظام اس کے مطابق ہو جائے۔ لیکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ اوپر ہو، عدالت میں بھی، تعلیم میں بھی، حکومت میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی، ہر جگہ اللہ کا کلمہ اوپر ہو جائے۔ انا اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرے، یہ حکم دیا پیغمبروں کو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ایک اسلامی ریاست قائم فرمائی۔
آپ کی سنتوں پہ اختلاف ہے، رفع یدین، آمین بالجہر، اور بھی لگا لے کئی سنتوں پہ اختلاف، لیکن اس سنت پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، کہ آپ نے ایک اسلامی ریاست قائم کی۔ اگرچہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن یہ سب سے اہم سنت ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ کے اندر ایک اسلامی ریاست قائم کی۔ اور قرآن پاک نے یہ کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اب دیکھیں نا کتنی فورس ہے اس بات میں کہ اللہ کا جو حکم اللہ نے بھیجا ہے جو اس کو نافذ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ان کو ظالم کہا گیا، ان کو کافر کہا گیا، ان کو فاسق کہا گیا۔ تو قرآن پاک نے اتنے زور سے یہ اسلام کے نفاذ کا، پھر جو قرآن پاک ہے خود اس کی آدھی سے زیادہ تعلیمات ایسی ہیں جو ریاست کے بغیر اس پہ عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یعنی چور کا ہاتھ کاٹنا، السارق والسارقہ، چور مرد و عورت ہو ان کے دونوں ہاتھ کاٹے، کون کاٹے گا؟ ہر آدمی اپنا چور پکڑے گا اور اس کے ہاتھ ٹوکا لا کے اس کو کاٹ دے گا؟ نہیں۔ زانی کو سزا دینے کا کون کرے گا عمل؟ اسی طرح سے یعنی دیوانی اور فوجداری ہمارے کتنے ہی قوانین ہیں کہ جن پہ عمل درآمد اسلامی حکومت کے قیام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہے، ہمارے ممبر و محراب کی توجہ نہیں ہے، ہماری دینی جماعتوں کی توجہ نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی تعلیمات ہی پر عمل درآمدی ممکن نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے جو بیان کیا مولانا نے، اور مولانا کی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تک پہنچایا ہے، یہ خود قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں۔ اسلام کا نظام ایک انقلابی نظام ہے، یا اسلامی ریاست ایک انقلابی ریاست ہے، ریولوشنری، ایک انقلابی ریاست ہے، بدل دیتی ہے۔ دنیا کے اندر ایک ہی انقلاب آیا ہے، باقی انقلاب کون سے ہیں؟ یہ بادشاہ چلا گیا، وہ آ گیا، یہ صدر چلا گیا، دوسرا آ گیا، یہ خاندان چلا گیا، دوسرا آ گیا۔ بندوں کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ایک انقلاب ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، جس نے پورے انسان کو بدل دیا، اس کا گھر بدل دیا، اس کا کاروبار بدل دیا، اس کا ذہن بدل دیا، اس کا دل بدل دیا، اس کا دماغ بدل دیا، اس کا ہاتھ بدل دیا، اس کی جیب بدل دی، اس کی سوچ بدل دی، اس کا نظریہ بدل دیا۔ یہ بے شماری چیزیں، یعنی یہ اصل انقلاب ہے کہ جو اسلام لے کے آیا، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں جا کے جب اس نے دریافت کیا کہ کوئی سفیر بھیجو، اور سفیر بھیجے گئے، تو اس نے کہا ہے عرب کے لوگوں کس لیے نکلے ہو؟ مال غنیمت چاہیے، ہم خود تمہیں دے دیتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی علاقہ فتح کرنا تو یہ تمہاری سرحدوں کے ساتھ ساتھ کے جو علاقے ہیں یہ بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہ مال غنیمت کے لیے نکلے ہیں نہ کشور کشائی کے لیے، ہم اس لیے نکلے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں دیں۔ یہ اسلامی ریاست کا مقصد ہے۔ اسلامی ریاست ایک انقلابی زنجیریں توڑ، قرآن پاک نے کہا کہ وہ آپ جو اغلال التی، وہ زنجیریں، وہ سلاسل جن کے اندر جکڑے ہوئے تھے، ان کو، یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ یہ کلمہ پڑھو گے تمہاری غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، یہ کلمہ پڑھو گے تم فلاح پا جاؤ گے، یہ کلمہ پڑھو گے عرب و عجم تمہارے زیر لگے۔ یہ ابتدائی دور کے اندر لوگوں کے سامنے یہ اس کا پورا نقشہ دیا۔ پھر اقبال نے کہا نا، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ یعنی یہ تصور ہی بدل دیا، پہلے تو بادشاہوں کی زمین سمجھی جاتی تھی، کہا اللہ کی زمین ہے، تو یہ ایک انقلابی ہے۔ پھر دوسرا یہ ارتقائی ہے، اسلامی ریاست ارتقائی، یعنی یہ آگے اوپر جاتی ہے، یہ اس میں ارتقاء، اس میں اجتہاد، کئی چیزیں ہیں، اور ہر زمانے کے لیے ہدایات موجود ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ آئے گا یہ جدید ترین اسلامی ریاست ہوگی، موسٹ ماڈرن اسلامی ریاست ہوگی،
لیکن انہی بنیادوں پر جو اسلام نے دیے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ مربوط ہے، انگریزی میں کہتے ہیں انٹیگریٹڈ، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، نظام عبادات ہو، ہمارے تعلقات ہو، معاملات ہو، گھر ہو، جو بھی ہے وہ سارا ایک ہی سمت میں جاتا ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ مربوط ہے یا انٹیگریٹڈ ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ ہمہ گیر ہے، یعنی یہ صرف دو چار چیزوں کا نام نہیں ہے، پورے معاشرے کے اوپر حاوی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ متوازن ہے، بیلنسڈ ہے، یعنی اس کی تعلیمات اگر ایک طرف سرمایہ دار کو کہا ہے کہ تمہارے مال میں حق للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل والمحروم، ایک معلوم حق ہے سائل کے لیے اور محروم کے لیے، لیکن دوسری طرف غریب کو کہا ہے القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کو پیارا ہے۔ تو یہ بیلنسڈ ہے، اب اس کی بھی بڑی تشریح میں چھوڑ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ یہ مستقل ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جی امتداد زمانہ سے بدل جائے، بلکہ اسلامی ریاست جو ہے یہ مستقل ریاست ہے۔ اس کی ساری تعلیمات دو چیزوں پہ ہے، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اسلامی ریاست جو ہے ایک ویلفیئر سٹیٹ ہے، یعنی فلاحی ریاست ہے۔ دنیا کے اندر دو طرح کی ریاستیں ہوتی ہیں، ایک سیکورٹی ریاست، ایک ویلفیئر ریاست۔ اسلام دونوں ہے۔ آج یہ بحثیں چلتی ہیں کہ جی ویلفیئر ریاست ہونی چاہیے، ویلفیئر ریاست کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس اسلحہ نہیں، آپ اپنے سارے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں فراہم کریں، ریاست کا یہ مقصد ہو۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ ریاست اگر باقی نہیں رہے گی، جیسے آج یوکرائن والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ایٹم بم انہوں نے سارے اپنے تباہ کر دیے، رشیا کو دے دیے اور آج مرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح ہونی چاہیے اور اسلام نے اس کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسجد یعنی وہی پارلیمنٹ تھی، وہی ایوان صدر تھا، وہی چیف جسٹس یعنی عدالت عظمیٰ تھا، وہی GHQ تھا، وہیں سے ہی قافلے نکلتے تھے۔ یہ ساری، اب اس سے میں آگے چلتا ہوں۔ یہ کہ جو اسلام کی ریاست ہے اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور یہ جو بحثیں ہوتی ہیں وہ جی اسلام میں جمہوریت نہیں ہے، تو واقعی نہیں ہے اسلام میں جمہوریت۔ وہ جمہوریت نہیں ہے جو ویسٹ کی ہے۔ ویسٹ کی جمہوریت کیا ہے کہ جی جو جمہور چاہیں وہ ہو جائے۔ یا جمہور کیا چاہتے ہیں؟ جمہور چاہتے ہیں کہ جی ہومو سیکس، مرد مرد کی شادی ہو جائے، ہو گئی، قانون بن گیا، مرد مرد کی شادی ہو رہی ہے، عورت عورت کی شادی۔ یہ ہے نظام مغرب کا۔ وہاں مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم جرم کہتے ہیں وہاں وہ جرم نہیں ہے۔ تو کوئی لباس پہن کے پھرے، کوئی ریاست کو اس سے بحث نہیں ہے، اگرچہ وہ متعصب ریاستیں ہیں، ان کو حجاب سے بحث ہے، اور عورت اگر کپڑے اتار کے پھر لے تو پھر ریاست کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے۔ اللہ کی حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری پارلیمنٹ اور اسمبلیاں مل کر بھی کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتی، یا ہے ہی نہیں۔ یعنی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز بھی ہیں، وہ قانون ساز بھی ہیں۔ یہ قائد اعظم نے بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس قانون کیا ہوگا پاکستان کا، تو میں کون ہوتا ہوں قانون دینے والا؟ قانون تو 1300 سال پہلے ہمیں مل چکا ہے اور وہ قرآن کی شکل میں ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہماری اس میں حاکمیت اعلیٰ۔ دوسری بات پھر اس میں اس بات کو قرآن واضح بھی کیا گیا، انِ الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ یہ کہا گیا قرآن پاک نے کہ الا لہ الخلق والامر، بندے اسی کے ہیں، حکم اسی کا چلے گا۔
یہ جو لا الہ ہے اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ پہلے نفی ہے تمام خداؤں کی، لا الہ اعلان ہے فرما روا کوئی نہیں، اور حاکم اعلیٰ بجز ذات خدا کوئی نہیں، تو یہ حاکمیت اعلیٰ ہے۔ ایک انگریز سیاح نے ایک بات لکھی کہ میں مسلمانوں کے ملکوں میں گیا اور شہروں کو دیکھا تو مجھے یہ عجیب بات لگی کہ مسلمانوں کے ملکوں میں قلعے بہت کم ہیں، مسجدیں بہت زیادہ ہیں۔ کسی شہر کے اندر کئی شہروں میں ایک صرف قلعہ ہوتا ہے لیکن مسجدیں ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں۔ اس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ مسلمانوں کے دین کی شان ہے، اس لیے کہ قلعہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اور مسجد اس بات کا اعلان کرتی ہے اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو مسجد یہ اعلان کر رہی ہے دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں۔ یہ بڑا انقلابی یعنی یہ تصور ہے کہ نفی ہو جاتی ہے کوئی استعمار، کوئی سامراج، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی آرمی چیف، کوئی چیف جسٹس بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا۔ پھر اس کے بعد دوسری جو بنیاد ہے وہ ہے اطاعت رسول۔ یہ مستقل بنیاد ہے اطاعت رسول، اور اس پہ مولانا نے پوری یعنی یہ سنت کی آئینی حیثیت ہے، یہ غلام احمد پرویز اور منکرین سنت اور احادیث تھے، ان کا مقابلہ کیا، اور سنت کی آئینی حیثیت یہ بھی آپ پڑھیں تو آپ کو اب یہ کہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے اس کا بھی ایک حصہ، یہ پورا اسلامی ریاست کا نظام ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب اس میں آپ عربی جاننے والے ہیں، اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ ہے، اطیعوا کا لفظ رسول کے ساتھ بھی ہے، لیکن اولی الامر کے ساتھ الگ سے اطیعوا کا لفظ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت مستقل بذات ہے، وہ غیر مشروط ہے، رسول کی اطاعت بھی مستقل بذات ہے اور رسول کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے، لیکن اولی الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہے، اس لیے اس میں اطیعوا کا لفظ الگ سے نہیں ہے۔ پھر کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم میں سے ہوں۔ ذرا یہاں بھی آپ ملاحظہ کریں، کیا اولی الامر علیکم بھی کہا جا سکتا تھا جو تم پر اولی الامر بن جائیں، لیکن اسلام ڈکٹیٹرشپ بادشاہت کی نفی کرتا ہے، اولی الامر منکم جو تم میں سے اولی الامر بنے۔ تو اسلام نے جس چیز کو آج دنیا ڈیموکریسی کہتی ہے، یہ اسلام نے بتایا تھا کہ بادشاہت کا نظام اور خاندانوں اور قبیلوں کی سرداری کا نظام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اب یہ کہ ایک وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور رسول جو لے آئیں پکڑ لو، جس سے روک جاؤ۔ تیسری بات پھر خلافت ہے، خلافت کا پورا ایک تصور دیا ہے۔ خلافت یہ جمہوری خلافت ہے، یعنی یہ خلافت یوں نہیں ہے کہ بس ایک جو ہے وہ جو خلیفہ بنے اور پھر اس کے بعد اس کو شہید ہی کر کے اتارا جائے، بلکہ یہ ہے کہ یہ ایک جمہوری خلافت ہے۔ یہ ذرا بحث میں تھوڑی یہ اس کا پہلا تصور یہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دنیا میں اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے۔ پھر اس پہ بحث کی گئی ہے جو ہے کہ خلیفہ نائب اللہ کا ہے یا نائب رسول کا ہے، یعنی رسول کی نیابت کے اندر یہ خلیفہ ہے، تو یہ بہرحال یہ خلافت ایک اجتماعی خلافت ہے، یعنی یہ خلافت پوری امت کی خلافت ہے، فرد کی خلافت نہیں ہے۔ اب یہ کہ اس تھوڑی بحث کو میں آگے چلتا ہوں، لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے یہ بات، ایک تو آزادانہ انتخاب ہے، اسی لیے ہر خلیفہ نے پہلی جو تقریر کی ہے وہ یہ ہے
کہ مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے لیکن میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اور یہ کہا کہ جی اس میں، اور یہ بیعت کا سلسلہ دراصل یہی تھا کہ جی ووٹ جو ہے یا تائید جو ہے اس کے ذریعے سے بنے، چنانچہ بیعت جو ہے وہ لی گئی۔ اور اسی طرح سے آگے جتنے بھی خلفاء ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خود مقرر فرمایا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن بیعت یہاں پہ پھر چلتی رہی اور مسلط نہیں ہوئے بلکہ آزادانہ مرضی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان جب ہوئے تو ایک الیکشن کمیشن بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ پھر پھرتا رہا اور اس نے رائے لی دو افراد کے بارے میں، عثمان اور علی کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی بھرنے والی عورتوں سے بھی جا کے اور باہر سے آنے والے قافلوں سے بھی ہم نے پوچھا، اور پھر اس کے بعد وہ ایک نتیجے پہ پہنچے اور اس کا انہوں نے اعلان کیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کو علماء کرام نے یا مفسرین نے خلافت راشدہ کی ترتیب بھی بیان کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی محمد اللہ کے رسول اور آپ کا ساتھ دینے والے سارے ہی ہیں، لیکن اگر کہیں ایک آدمی کو ساتھ دینے کے لحاظ سے نمایاں کیا جائے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، جن کے بارے میں قرآن نے بھی کہا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرے تھے جب غار میں تھے۔ پھر اشداء علی الکفار سارے ہی ہیں، لیکن اگر خاص طور پر یہ صفت ہے تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، رحماء بینہم سارے ہی ہیں، لیکن خاص صفت جو ہے وہ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تراہم رکعا سجدا، رکوع و سجود کے عالم میں دیکھو گے یہ سارے ہی ہیں، لیکن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں ترین تھے۔ بہرحال اسلام نے پھر اس میں جو مولانا نے تصور دیا اور وہ ان کی ساری اس میں یہ ہے کہ معیار قیادت اللہ سے ڈر اور خوف ہے، اور پھر اس کے بعد کریکٹر ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ قرآن پر عمل کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوہ صفا پہ چڑھ کے پہلا آپ نے خطاب فرمایا تھا، تو اس خطاب میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے درمیان لقد لبثت فیکم عمری، میں نے عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، ذرا شہر کے لوگوں گواہی دو مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا۔ اور پھر شہر کہہ رہا ہے کہ جربناک مرارا ووجدناک صادقا وامینا، اے عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لال، ہم بار بار آپ کو آزماتے رہے ہیں اور صادق و امین ہی پاتے رہے ہیں۔ تو یہ صادق و امین جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے، یہ بنیاد ہے کہ کوئی حکمران بھی اسلامی ریاست کا حکمران نہیں ہو سکتا اگر اس کے اندر صداقت اور امانت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو یہ باہر اس کے بعد ایک ہے وہ شورائیت ہے، اسلامی ریاست شورائی ریاست ہے، وہ امرہم شورا بینہم، آپس کے معاملات ان کے شورائیت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی کو یہ آپ پارلیمنٹ کہیں گے، لیکن پارلیمنٹ مطلق العنان نہیں ہے کہ جو چاہے پاس کر دے، وہ اللہ اور رسول کے احکامات کے تابع ہے، جسے کہا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو اس ایک طرح سے ان کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جو اس کا ہدف ہے، یعنی اسلامی ریاست کا وہ ہدف قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، زمین میں ان کو اگر اقتدار دیا جاتا ہے تو وہ نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف کو قائم کرتے ہیں، نہی عن المنکر کو قائم کرتے ہیں۔ اب یہ بالکل واضح ہو کر اسلامی ریاست صرف مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست نام رکھنے سے نہیں بن جاتی، وہ ان مقاصد کے تحت بنتی ہے کہ جو مقاصد قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، اور اسی کے تحت
پھر اس کا ایک اور پہلو ہے، اور یہ بھی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہے، کہ یہ داخلی انقلاب پیدا کرتی ہے، اندر کا انقلاب۔ اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے لوگوں کو بدلا، معاشرہ اندر سے تبدیل ہو گیا۔ اندر سے تبدیل ہونا کیا ہے کہ جب شراب کی بندش کا حکم آیا تو یہ دنیا کی واحد ریاست تھی کہ جہاں پر لمحوں کے اندر اس پر عمل ہوا، ورنہ آج بھی دنیا میں کتنے ہی قوانین ہمارے اپنے ملک میں موجود ہیں، ایک دن کے لیے بھی عمل نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ 1 گھنٹے کے اندر عمل ہو گیا۔ لوگوں نے مٹکے توڑ دیے، شراب بہا دی، پینا بند کر دیا، حلق میں پہنچا ہوا گھونٹ باہر پھینک دیا۔ یہ اندر کا انقلاب ہے، یہ اندر کا انقلاب ہے کہ لوگ آتے ہیں کہ مجھ سے جرم ہو گیا، مجھے سزا دیجیے۔ جس جرم کو کرتے ہوئے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی گواہ نہیں ہے۔ پھر اب اس کے بعد اسلام کی فلاحی ریاست، جو پہلو میں نہیں اب بیان کر سکوں گا، ایک تو یہ ہے کہ جتنے ادارے ہیں وہ اسلام نے سارے قائم کیے ہیں، مقننہ قانون ساز یعنی ادارہ، لیکن وہ قانون نیا نہیں بنائے گی، بنے ہوئے قانون کی تشریح کرے گی، یعنی قرآن اور سنت کی۔ یہ مقننہ غیر محدود نہیں ہے کہ اس کے جتنے اختیارات ہوں۔ ہمارے آئین میں بھی یہ آرٹیکل 227 ہے جو ریاست کو پابند کرتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنائے گی۔ پھر اسی طرح سے مقننہ عدلیہ کے بارے میں بھی یہ ہے، اسلام نے جو عدلیہ قائم کی وہ آزاد عدلیہ ہے، وہ حکمرانوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد انتظامیہ ہے، اور انتظامیہ کا جو بھی بیان بنائی گئی وہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور جن کے لیے پھر جن کو چیک بھی کیا جائے۔ چوتھا ادارہ حسبہ کا ہے کہ نظام احتساب قائم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محتسب اعلیٰ مقرر کیا، اور ان کا کام تھا کہ وہ جا کے حکمرانوں کو دیکھتے۔ پھر اسلام کے اس نظام کے اندر بیت المال حکمران کا نہیں، خدا اور خلق کی امانت ہے۔ اسلامی ریاست کا مقصد امن کا قیام ہے۔ اسلامی ریاست ایک فلاحی ریاست ہے جہاں پر ریاست کو یہ فکر ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بغیر چھت کے نہ رہے۔ اسلام کے اس ریاست کے اندر تنقید اور احتساب کی کھلی اجازت ہے کہ ہر فرد پوچھ سکتا ہے کہ یہ دوسری چادر کہاں سے آئی ہے۔ پھر اسلام جس نظام کو لے کے آیا ہے اس نظام کا ماڈل ہے، آج کئی ماڈل ہیں، ایران کا ماڈل ہے، سعودی عرب کا ماڈل ہے، افغانستان کا ہے، لیکن ہم اگر کہیں گے تو وہ ماڈل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور جو خلافت راشدہ کی شکل میں چلا، یعنی حکومت علی منہاج النبوہ ہوگی اور خلافت راشدہ کے مطابق ہوگی۔ تو یہ چند پہلو میں بیان کر چکا ہوں، چونکہ عاملہ سے میں اٹھ کے آیا ہوں اور اتنی اجازت لے کے آیا تھا، تو یہ موضوع یعنی کچھ پہلو میں بیان کر سکا ہوں، کچھ رہ بھی گئے ہیں، لیکن میں آپ کے اس تجسس کو جو اس کا آپ کا ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کو کہتے ہیں خود آپ پڑھیں، آپ مطالعہ کریں، آپ دیکھیں، آپ جدید ریاستوں کو دیکھیں۔ اب تو تحقیق بھی بڑی آسان ہے، آپ اپنے گوگل سرچ کرتے ہیں، آپ کے سامنے کئی چیزیں آ جاتی ہیں، کئی یہاں پر ویب سائٹس موجود ہیں، کتابیں آپ کو مل جائیں گی کمپیوٹر پہ، موبائل پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو وہ ریاست قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے جماعت اسلامی وجود میں آئی ہے، اور جس ریاست کو قائم کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے، اور اسے قائم کرنے کے لیے ہمیں اگر نہ بھی کر سکیں، اپنے اندر ایک تڑپ، تمنا، آرزو وہ تو زندہ رہنی چاہیے کہ ہمیشہ ہم یہ تگ و دو کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔